یہ قصہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور کا ہے، جسے تاریخ میں حکمت، عدل اور دلچسپ واقعات کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک غلام تھا جس کا نام سالم تھا۔ سالم نہایت دیانتدار، ذہین اور وفادار تھا۔ خلیفہ ہارون رشید اکثر اس کی وفاداری اور حاضر دماغی کو سراہتے تھے۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید شکار کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ درباری، سپاہی اور ایک قافلہ تھا۔ سفر کے دوران قافلہ ایک بیابان علاقے میں پہنچا جہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور سب لوگ سخت پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ آس پاس کسی چشمے یا کنویں کی تلاش کی جائے۔ سالم بھی خلیفہ کے ساتھ تھا۔ اس نے فوراً ایک اونٹ پر سوار ہو کر آس پاس کے علاقے کی تلاش شروع کی۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد اسے دور ایک خشک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ سالم نے اس سے پوچھا، یہ کنواں خشک کیوں ہے یا اس میں پانی موجود ہے؟ بوڑھے نے بتایا کہ کنواں بہت گہرا ہے اور پانی تک پہنچنا آسان نہیں۔ سالم نے بغیر وقت ضائع کیے کنویں کے اندر جھانکا اور اندازہ لگایا کہ پانی موجود ہے لیکن بہت نیچے ہے۔ سالم نے اپنی پگڑی اور کپڑوں سے ایک لمبی رسی بنائی اور کنویں میں ڈال کر پانی نکالنے کی کوشش کی۔ کافی محنت کے بعد اس نے کچھ پانی نکالا اور جلدی سے واپس قافلے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ خلیفہ کے پاس پہنچا تو سب لوگ خوش ہو گئے۔ سالم نے خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے جب پانی پیا تو خوشی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اسی دوران خلیفہ نے سالم سے پوچھا، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ پانی کیوں لائے؟ سالم نے جواب دیا، میرے آقا، آپ کی پیاس میری اپنی پیاس سے زیادہ اہم ہے، یہ میرا فرض تھا۔ خلیفہ اس کی وفاداری سے بہت متاثر ہوا اور دل ہی دل میں سوچا کہ ایسے غلام کو بہترین انعام دینا چاہیے۔ کچھ دن بعد خلیفہ نے سالم کی وفاداری کو مزید پرکھنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس نے سالم کو ایک خط دے کر کہا، یہ خط ایک بہت اہم شخص کو پہنچانا ہے، اسے راستے میں کسی اور کو مت دینا اور نہ ہی اس کی کوئی نقل تیار کرنا۔ سالم نے تعمیل کا وعدہ کیا اور خط لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک اجنبی شخص نے سالم کو روک کر خط کے بارے میں پوچھا اور کہا، اگر تم یہ خط مجھے دے دو تو میں تمہیں سونے کی ایک تھیلی دوں گا۔ سالم نے جواب دیا، میری وفاداری میرے آقا سے ہے، نہ کہ کسی دولت سے۔ اس اجنبی شخص نے بار بار اصرار کیا لیکن سالم اپنے موقف پر قائم رہا۔ جب سالم خط لے کر مقررہ مقام پر پہنچا اور خط دیا تو خلیفہ ہارون رشید خود وہاں موجود تھے۔ یہ سارا منصوبہ خلیفہ نے خود ترتیب دیا تھا تاکہ سالم کی وفاداری کو پرکھ سکیں۔ خلیفہ نے سالم کو گلے لگایا اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف میرے غلام نہیں بلکہ میرے لیے ایک وفادار دوست اور مشیر ہو۔ خلیفہ ہارون رشید نے سالم کو اس کی وفاداری کے بدلے آزادی عطا کی اور ساتھ ہی ایک بڑی جاگیر اور کافی دولت دی۔ خلیفہ نے اعلان کیا، ایسے لوگوں کی وفاداری پر دنیا فخر کرتی ہے۔ آج سے تم صرف آزاد نہیں بلکہ میرے دربار کے ایک اہم رکن بھی ہو۔ سالم نے خلیفہ کا شکریہ ادا کیا لیکن کہا، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں گا، چاہے آزاد ہوں یا غلام، یہ میرا فرض ہے اور میری خوشی بھی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری، دیانتداری اور اپنے فرائض کی ادائیگی ہمیشہ انعام پاتی ہے۔ سالم جیسے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں تو ہمیں نہ صرف عزت ملتی ہے بلکہ دنیا بھی ہماری مثال دیتی ہے۔ ہارون رشید کی سخاوت
और इंसाफ पसंदी ने इस किस्से को हमेशा के लिए यादगार बना दिया और सालम का नाम तारीख में वफादारी की मिसाल के तौर पर जिंदा रहेगा।